کہ لوگ دین کے نام پہ کسی نان مسلم کو کھڑکا دیتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں، ایک بکری کی طرح، ایک چھوٹے سے جانور پرندے کی طرح، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کی وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیل. اس نے کہا کیا تھا، اس نے سنا کیا تھا. ہم آج جنت میں جانے کے شارٹ کٹ کے چکر میں کبھی ایک کو مارتے ہیں، کبھی دوسرے کو مارتے ہیں. اینڈ وی تھنک وی آر گیونگ دا بگیسٹ سروس ٹو دا اسٹیٹس اینڈ دس ریلیجن. وی آر ناٹ. جو ٹیکس پیئر نان مسلم کو اسلامک اسٹیٹ میں جس نے ناحق قتل کیا، اس قاتل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دس از ایبسولوٹلی رانگ. سٹینک اور جاہلانہ قسم کی حرکت ہوتی ہے دین کی کسی عبادت کو نیا رنگ دینے کی کوشش. حضرت عمر کے زمانے میں ایک نان مسلم جو کہ ٹیکس پیئر تھا، اس کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا. پتہ لگا جی اٹ واز ناٹ اے فالٹ آف دی نان مسلم جس کو قتل کیا گیا تھا، یعنی قتل کے بدلے صرف قتل کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر نے اس شخص کو بلایا جو قاتل تھا. لوگوں کو سمجھ میں شاید یہ تھی کہ یہ مسلمان اس کو اسپیئر کر دیں گے. حضرت عمر کا لیول بڑا شدید تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بہت اچھا جانتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا، مجھے یاد ہے، وہ کیا ہے کہ جس شخص نے کسی ٹیکس پیئر پروٹیکٹڈ نان مسلم جو کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے، پروٹیکٹڈ ہے بیکاز وہ ٹیکس دیتا ہے اور آپ اس کے بدلے اس کی جان مال عزت کی تحفظ کرتے ہیں. ہی از پیئنگ یو پیمنٹ فار دیٹ پروٹیکشن. یہ ٹیکس ہے، جزیہ اس کے اوپر سے لگتا ہے. جو ٹیکس پیئر نان مسلم کو اسلامک اسٹیٹ میں جس نے ناحق قتل کیا، اس قاتل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہم آج جنت میں جانے کے شارٹ کٹ کے چکر میں کبھی ایک کو مارتے ہیں، کبھی دوسرے کو مارتے ہیں. اینڈ وی تھنک وی آر گیونگ دا بگیسٹ سروس ٹو دا اسٹیٹس اینڈ دس ریلیجن. وی آر ناٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو کوئی نہیں جانتا. لوگ خود بیٹھ کے دین کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ری ڈیفائن نہیں ہو سکتا. یہ ریلیجن کین ناٹ بی ری ڈیفائنڈ. اٹ از آلریڈی پرفیکٹلی ڈیفائنڈ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن آرڈر ہے. اس آرڈر میں ایڈیشن نہیں ہو سکتی. اس ایڈیشن کو ہم بدعت کہتے ہیں. دس از ایڈیشن ٹو دا نالج آف دا ریلیجن. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا اٹس پرفیکٹ، ہو از دیٹ بورن گاڈز ارتھ جو پرفیکٹ چیز کو مزید پرفیکشن دے رہا ہے؟ کیا وہ رب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ رب نے پرفیکشن دی، میں پرفیکشن دے رہا ہوں؟ عبادت کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. مجھے یہ سمجھ آئی ہے، میں اس طریقے سے عبادت کرتا ہوں. دس از ایبسولوٹلی رانگ. سٹینک اور جاہلانہ قسم کی حرکت ہوتی ہے دین کی کسی عبادت کو نیا رنگ دینے کی کوشش. اینڈ سیم از ڈن ود دیز تھنگس. جب ہم آئے روز آس پاس سن رہے ہیں کہ لوگ دین کے نام پہ کسی نان مسلم کو کھڑکا دیتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں، ایک بکری کی طرح، ایک چھوٹے سے جانور پرندے کی طرح، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کی وداؤٹ گیٹنگ انٹو ڈیٹیل. اس نے کہا کیا تھا، اس نے سنا کیا تھا. اینڈ اٹ از ایکچولی دا اسٹیٹ ریسپانسبل فار دس تھنگ ٹو ٹرائل اینڈ میک شیور ہی از کرمنل اور ناٹ، ہی از liable to the punishment or not, and how much punishment is supposed to be given to him. Individual کو اس چیز کا اختیار نہیں unless they are 101% sure کہ state نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، تب only then, otherwise it is not allowed. ایسی state کم ہی کبھی ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس کو جو اختیار تھا حکومت کا اس نے پورا نہیں کیا، اپنے فرائض کو پورا نہیں کیا. So we should be relying on the state on these things. اور دین کو اپنے ہاتھ میں، jurisdictions کو اور اس ججمنٹ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینے سے ہمیں ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. دس از مچ امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. لوگ دین کی اپنی نئی ڈیفینیشن کے مطابق دین کی خدمت اس طریقے سے کر رہے ہیں. ایک نوجوان نے ایک فارسی کا شعر غالب کا لکھا اپنے فیس بک کے پیج کے اوپر. وہ جاہلوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ خانہ خدا کا مطلب کیا تھا. انہوں نے قتل کر دیا اس اسٹوڈنٹ کو. چھوٹا سا شعر علاب کا، غالب کا گھر مسجد کے ساتھ تھا. آئی ایم فارگیٹنگ نیم آف دیٹ بوائے جو کے پی کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے فیس بک کے پیج کے اوپر ایک لگایا تھا، والد کا گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا. بیوی سے آئے روز لڑائیاں ہوتی تھی، گھر میں کم ٹکتا تھا، باہر زیادہ باہر بھی رہتی تھی. جب بھی باہر نکلتے مسجد کی نمبر تھی تو ایک آدھی صفی نظر آتی تھی ہمیشہ. اس سے زیادہ کبھی بندوں نے مسجد میں دیکھا نہیں. تو ہمیشہ ان کو افسوس ہوتا میرا گھر بھی ویران ہے، رب کا گھر بھی ویران ہے. وہ ایک شعر انہوں نے کہہ دیا اپنی لے میں، دل خوش ہوا ہے محفل ویراں کو دیکھ کے، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے. خانہ فارسی میں گھر کو کہتے ہیں. میرا گھر بھی برباد ہے، رب کا گھر بھی برباد ہے. دیکھو ٹوٹل آدھی صف کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے طنز کیا لوگوں کے اوپر کہ مسجد کو تم لوگوں نے ویران کر دیا، اس کو تم آباد نہیں کر سکے. اور وہ شعر اس غریب آدمی کے متھے لگ گئے. لوگوں نے کہا اس کے اوپر تو فتویٰ لگے، اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو نعوذ باللہ اس نے گالی دی. اس چیز کے اوپر اس نوجوان خوبصورت نوجوان کو یونیورسٹی میں لوگوں نے مار دیا. دس از دیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ریلیجن ان دا لٹرڈ کلاس آف آر سوسائٹی وچ نیڈ ٹو بی ایبسلیوٹلی کریکٹڈ. انسانوں کی جان اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اینڈ میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیکسٹ چوز کیا تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا.
اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انسٹرکشنز تھیں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کو یہ چیزیں دوبارہ سے بتا دو تاکہ ان کو یاد ہو جائے، اس میں غلطی نہ کرنے پائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 23 سال میں نازل ہونے والا 300 پاروں والا قرآن تو دوبارہ عرفات کے میدان میں پورے کا پورا نہیں پڑھا جا سکتا، ہر چیز امپورٹنٹ ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ کو ان کے سامنے دوبارہ سے رکھ دو تاکہ غلطی نہ کرنے پائے۔ سود کا بیان وہاں پہ ہوا اور ان رشتوں کا بیان وہاں پہ ہوا اور اس چیز کا بیان وہاں پہ ہوا کہ انسان کی عظمت حرمت رب کے سامنے کتنی زیادہ ہے۔ So Masto has tackled it in different way, but Allah has tackled it in totally different way. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہماری belonging کی نیڈ جو ہوتی ہے، love and belonging، اس کو کیسے ٹیکل کیا ہے؟ قرآن کی سورہ صف کی آیت ہے، مومنین آپس میں ایک بنیان مرصوص، ایک چنی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں، جو اینٹیں مل کے ایک دیوار بناتی ہیں۔ Individually they are nothing. Once they stand together, brick together, they become a wall of steel and wall of bricks. تو مسلمان دوسرے کے لیے ایسا ہے کہ جیسے جسم ہے، اگر ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے پاؤں میں تو سر تک محسوس ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو تو پاؤں تک محسوس ہوتا ہے۔ And this is the way Prophet صلی اللہ علیہ وسلم held his life throughout his life in Makkah and Medina. جب ان کے ایک سفیر کو رومز نے قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگیں ان کے ساتھ لگی۔ موتا کی جنگ اسی بدلے میں لی گئی تھی، جب وہ سفیر کو انہوں نے درمیان میں قتل کیا تھا، he sent another force. جب والد کی شہادت ہوئی جنگ موتا کے اندر، the second expedition sent in the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی ڈیتھ کے بعد بھی اس کا ایپیسوڈ گیا، وہ اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارث ہی کے بیٹے کو بھیجا گیا کہ your father was killed there, you just go and take revenge. تو اس طریقے سے لوگوں کو ٹیکل کیا جاتا تھا۔ انسان کی ہر ایک انڈیویجول جو سوسائٹی کا تھا، اس کی لائف کو اتنی امپورٹنس دی جاتی تھی کہ اگر اس کو قتل کر دیا گیا، everybody will stand and take revenge and protect the life of the remaining people. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل طریقہ کار تھا لوگوں کو یونائٹ کر کے رکھنے کا، تاکہ پرابلم شیئرنگ ہو، تاکہ ویلتھ شیئرنگ ہو، تاکہ گڈ از شیئرڈ اینڈ بیڈ از آلسو شیئرڈ، کیونکہ گڈ اور بیڈ کا اس کا ایک کامنالٹی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور اپنے پاس رکھنے سے گھٹ کے ختم ہو جاتی ہے، اور غم بانٹنے سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا ختم ہونا ہی انسان کی فلاح میں ہے۔ غم بانٹنے سے ختم ہوتا ہے، اپنے آپ تک رکھ لیا جائے تو بڑھتے بڑھتے انسان کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے خوشیاں اور فیسلٹیز بانٹی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خوشیاں اور فیسلٹیز بانٹنے کا ہمیشہ مشورہ دیا۔ کھجور کا دانہ بازو کا 2 افراد آدھا آدھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ غزوات کے اندر بڑی کلیئر نریشن موجود ہیں کہ جب دن بڑھ گئے اور کھانا کم پڑ گیا تو وہ صحابی کے قول کے مطابق کہتے ہیں وہ کھجور کی ہمیں اس دن وقت کا پتہ لگا کہ ایک کھجور کیا ہوتی ہے، جب ایک کھجور 2 بندے آدھی ایک آدھی دوسرا کھاتا تھا۔ So this is the way things were interlocked with each other، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے لیے مرہون منت اور مجبور بن جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنا کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر کیا تھا؟ علیکم بالجماعت، تمہارے اوپر گروپ میں رہنا لازم ہے، علیکم لازم ہے تمہارے اوپر، ڈونٹ اسٹے الون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 افراد کو کسی ایکسپیڈیشن میں کسی چھوٹے سے کام پہ بھیجتے تھے تو کیا فرماتے؟ تم میں سے یہ امیر ہے اور یہ مامور ہے، he will be senior and you will be junior and he will give order and you have to obey. Even amongst 2, 1 and the second one are not equal, one is the boss. یہ ہائرارکی مینجمنٹ کا اصول تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہیں ہر جگہ پہ انہوں نے اس اصول کو اپنایا ایوری ویئر۔ 8 افراد کا بھی اگر کہیں ایکسپیڈیشن گئے، 1 is the boss، 1000 گئے تو 1 is their boss, who will be second boss, third boss, fourth boss۔ موتا کے جنگ کے سارے لوازمات میں ہمیں چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔